مگر عالم جڑے وہ پھر غلط راستے پا دے عالم کہتے ہوں شیطان دے چیلے بن جاتے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں اے ہن میرے کو ایک کتاب پئی جی جہاں نام ہے جال حق شیخ التفسیر حکیم الامت الحاج مفتی احمد یار خان صاحب گجرات ہوئے تفسیر بھی قرآن کی لکھی نہیں اے جال حق لکھتی ہے کہ بچے جڑے انہوں دے مدرسے پڑھن انہوں پھر دتا جائے کہ وہابیاں اور دیوبندیاں دا رد کرنا ہوا تو اپنے کو ایٹم بم رکھو اسے لیے لکھی ایک حصہ جڑا دیوبندیاں دا رد ہے دوجا جڑا بریل اہل حدیثاں دا رد ہے کٹھے ہی دو یہ ہوں مفتی صاحب جدو اس گل پہ آئے کہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی عالم مشکات شرح لکھی مشکات آندا ہے ہوں لوگ کہیں ہے ملا علی قاری لکھ گئے وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان نبی علیہ السلام یعلم الغیب کہ حنفی عالماں نے کھول کے کلیئرلی اپنی کتابیں لکھ دیتا کہ جس بندے دا اعتقاد ہویا نا کہ نبی علیہ السلام غیب جان دے کافر وہ کوئی مسلمان نہیں لے معارضت قول تعالی کیونکہ وہ ایسی گل کہہ رہا جڑی قرآن نال بالکل ٹکر کھاندی کوئی ماڑا موٹا مسئلہ ہوندا تو انہیں یہ کہتا کہ حضور غیب جان دے حالانکہ قرآن کہہ رہا سورہ نمل قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کہ رسول تو کہہ دے کہ آسمان والیاں چو اور زمین والیاں چو کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ اے قرآن بھی ہے ملا علی قاری دا وہ کہی جانا کہ غیب دا علم قرآن دا زمین آسمان دا کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ اگلے صفحے سے مفتی صاحب چلے گئے 134 ملا علی قاری کی عبارت پوری نقل نہیں کی اصل عبارت یہ ہے جو مطلب واضح کر اے حوالے تب دینا اس تو کہ امت نو کٹھا نہیں نہ ہون دینی جان بوجھ کے جھوٹ بولی جاندے جہدے نال یہ امت جڑی ٹکڑے ہوئی سب مل اللہ ملت انگیختی اللہ دے رسول نے ایک امت بنائی سی 100 امتاں بنائیاں ہر ایک دی مسجد جدی ہے نماز پڑھانا جدا علیحدہ علیحدہ مفتی صاحب نے اصل عبارت لکھی کہ ملا علی یہ لکھ دیا اعلم ان الانبیاء لم یعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ انبیاء علیہ السلام غیب نہیں جان دے سوائے وہ جڑا اللہ تعالیٰ انہوں دسے اگے وہ عبارت ہے کہ حنفیاں نے کھول کے لکھا کہ جڑا کہہ رسول اللہ نے علم غیب ہے وہ کافر تو اگلی پھر انہوں نے آخیا وہی ہے مگر پہلا آیا کہ نبی غیب نہیں جان دے سوائے جڑا اللہ انہوں نے دسے بالکل ٹھیک مگر اتوں ایک گل کھا گئے ایک لفظ کھا لیا بچوں ملا علی قاری نے یہ نہیں سی آخیا کہ اللہ نے انہوں دس چڑیا تو ہوں سارا کچھ جان بیٹھے ہوئے کدی 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 اللہ جڑا دسے لفظ آ سی جی کو آخر نبی ہر وقت غیب جانا یہ نہیں ملا علی کہہ رہا یہ کفر دا عقیدہ اے منو کہ کدی کدی اللہ تعالیٰ جدو چاہتا ٹھیک ہے اپنے نبیاں بھی غیبی خبراں دے دینا کدی کدی جو لفظ وہ یہاں دے خلاف سی یہ آدھے ہر وقت جانتے ہر شے جانتے انہوں نے آخیا حیانن کدی کدی جدو اللہ کی مرضی ہوں دسا ورنہ دوسرے وقت نبی آپ آتا مجھے نہیں پتا لگتا میں انہیں شرح الفقہ اکبر جو پڑھا کہ جی اصل کتاب ہے اتنے ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھ دیا کہ نبی کوئی غیب نہیں جانتے سوائے ثم علم اے سمجھے 151 صفحہ ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لم یعلم المغیبات من الاشیاء الا ما علمہم اللہ تعالی احیانا کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ انبیاء علیہم السلام غیب دیاں خبراں نہیں جانتے سوائے وہ دے جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے وہی دے ذریعے کبھی کبھی جیسے 100 بسم اللہ واقعی رسول اللہ نے پچھلیاں بھی دسیاں تے جنت دوزخ بھی دسیا فرشتے اللہ گاہ بھی دسیا ساڈا ایمان ہے وہ نہ منیے تے نبی میں کہدا منیا آپ مگر کبھی کبھی اگوں پچھوں وہ جڑا قرآن پہ پڑھیا لا علم الغیب میں غیب نہیں جانتا دسی شاید جڑی ہوں میں تمہیں کئی مسئلے دسدا میرے کو سن کے تمہیں پتہ لگتا ہے یہ علم غیب کوئی نہیں یہ دسی گل ہے اللہ تعالیٰ دسدا کدی کدی اپنے آپ ایک رائی کا بھی علم غیب نہیں ہوندا نہیں وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب اگے وہی ہے کہ حنفیوں نے کھول کر لکھا ہے کہ ایسا شخص جو عقیدہ رکھے گا کہ حضور غیب جانتے ہر وقت لمعارضۃ قول تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کذا فی المصائر حوالہ دیتا مصائرہ امام ابن حمان دی کہ ساری عقیدیاں کی کتابیں لکھا کہ جڑا کہ نا ہر وقت ہر شے جان دے یہ پھر خدا بناتا یہ صحیح حد تو پرے ہو گیا یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ وحی دے ذریعے جدو اپنے نبی نو چاہے زمین و آسمان دی جڑی مرضی خبر دے اور سادی رحمت اللہ نے بڑے پیارے طریقے حل کیتا قرآن دا حوالہ دے کے تو جو سارے جان دے
یوسف علیہ السلام وچھڑ گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام روندے رہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ غم نہ اکھاں بھی سفید ہو گئیاں واہ واہ قدیم اللہ آندا ہر وے غم نہ بھریا رہندا ایک پاسے یہ حال پتاں نوں آندا لبو نوں ایک پاسے اتوں کرتا چلدا جے مصروں بیٹیاں نوں دتا یا یوسف علیہ السلام نے لے جاؤ ابا جی دی جا کے اکھاں تے پاؤ جدوں تسی دسیا بھی جیندا اسے وی اکھاں کھل جانی واقعی وہ کرتا لے کے چلے تے یعقوب علیہ السلام بیٹھے سی اپنے کنبے فرمایا مینوں یوسف دی خوشبو آؤندی ہے تسی تے کہنا تیرا دوا خراب ہویا مگر آؤندی ہے کرتا آ گیا جدوں اکھاں تے پایا ٹھیک دیکھو دو منظر جدوں اللہ چاہیا اپنے نبی دی شان ودائی بھی مصروں کرتے دی خوشبو آئی سیدھے رہا کرو کہ اللہ جدوں چاہندا ادوں غیب بھی خبر دیندا جدوں نہیں اینے سار ہوندے ہی ہو گئے تو سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماؤندے کسی نے کنان دے بڈھے تو یعقوب علیہ السلام تو پوچھا کہ عجیب تماشا جے مصر بوئے پیران شمید مصروں خوشبو سونگ رہی نہ تو چرا در چاہے کنان نشنا دی کنان دے خوچ تھوڑے چر تو میل دور سٹائے پڑا تینوں نہیں لبا کنویں چ نہیں دیکھ سکیا توں مصروں خوشبو سونگدا اے مسئلے دا حل ہے جڑا نیک لوگ کردے بگفت احوال ما برکے جہانت انہاں آکھیا ساڈا پیغمبراں دا معاملہ اندھیرے چ چمکن والی بجلی چرا جویں کپ ہنیرا ہوئے بجلی چمک جائے اس ویلے شاید دس پہنچی جدوں گم ہو جاندی ہے کچھ بھی نہیں دستا اس طرح ہی یہ تسی آکھو نا ہر ویلے اسی جاننے جھوٹھی گل ہے یہ ساڈے واسطے میں اس پتر نوں لے آوندا بگفت احوال ما برکے جہانت دمیں پیدا ہو دیگر دم نے کبھی چمک جاندی ہے دور دیاں گلاں بخا دیندا یہ نہ منیے نبی کہدا مننا پھر تے کدی نیڑے دا بھی نہیں پتہ رکھدا تاکہ اللہ وکھاوندا بندے ہی ہے گہے برتار میں آلہ نشین ہے کدی اسی بڑے اچے منار تے کھڑے ہونے نبی بلندیاں تے لے جاندا سانو خدا گہے بر پشتے پائے خدا نبی کدی اپنے پیر دے تھلے دا بھی نہیں پتہ لگدا ایسے نہیں آنا جڑا قرآن درمیان چ لیا کہ جے آکھو اللہ انہوں نے دسدا ہی کچھ نہیں پھر بھی کافر پھر تسی نبی نہ منیا جے آکھو ہر ویلے جاندا تو خدا بناتا ہے یہ بھی نہ کم کرو منو کہ جدوں اللہ چاہندا پاویں انہوں نے زمین دی خبر دے پاویں آسماناں دی دے نہ چاہے تو پیر دے تھلے دا بھی نہیں پتا لگا لو حدیث پاک دے اندر آندا جدوں رسول کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی نالے مسئلہ تمہیں صاحب دا سمجھائی نا بھل جاوے تو کداں کرنی پھر یہ بھی شکر ہے کہ اللہ دے رسول بھلے اللہ نے بشراں چوں پیدا کیتا نماز پڑھاؤندے بھل گئے ایک باری نہیں کئی باری اور دین مکمل ہویا کہ امت نوں پتہ لگ گیا بجنا سجدہ صاحب کرنا ورنہ کتوں سیکھنا اور پھر شیعہ دا بھی تمہیں دسوں گا کتاباں انہاں دیاں پڑھیاں مگر پھر گئے کہ اسی نہیں منتے بے شک حدیثاں صحیح ہے توبہ توبہ نبی نہیں پڑھ سکتا یعنی مطلب دا دین بناؤنا اپنا کتاباں نوں جواب دے دینا جو تہاڈیاں اپنیاں کتاباں چ صحیح حدیثاں ہے سنیاں دی طرح ہی بھلے آ تسی کولوں ہی گل بنا لئی بھی نہیں ساڈا نہیں دل مندا جویں جمعے تو پہلا بھی ایک ساتھی ہے نہیں دل نہیں مندا حدیث یہ دل نہ مننا بھی سمجھو گمراہی دی ایک بنیاد ہے کولوں ہی بنا لینی گل میرا جی نہیں چاہتا کتاب نہ گل کر کوئی خامی کر وہ اے باب صاحب ہے ابو فرماندے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ظہر خمس نبی علیہ السلام نے ظہر دی نماز پڑھی تے 5 رکعتاں پڑھاتیاں 4 دی بجائے حقیل علی وزیدہ فی الصلاۃ نماز تو بعد لوگوں نے آکھیا اللہ دے رسول نماز کچھ وعدہ ہو گیا کوئی اللہ تعالیٰ نے رکھنا وضاحتیاں فقال ماذا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کی گل ہوئی قالوا صلیت خمسا لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ 4 دی بجائے 5 رکعتاں تسی ظہر نہیں پڑھائی فسجد سجدتین بعد ما صلی اے گل سن کے حضور منہ کعبے نوں کیتا لوگاں بھی اوداں ہی کیتے آپ نے سلام پھیریا تے 2 سجدے جڑے سی نا سجدے 2 کر لے سلام تو بعد اور نال کی کیا دیکھو دین نوں اوداں منو جویں خدا نے دسیا پھر ہر شے اپنے تھاں تے بہ جاندی ہے نہیں تے کدی اے نوں جاؤ گے کدی واضح فرمایا آپ نے انما انا بشر مثلکم میں بھی تہاڈی طرح دا انسان ہاں یہ نہ آخیا توبہ میں نبی ہوندے بھول سکدا نہ منے سجدہ صاحب کیتا اور فرمایا میں بشر انسا کما تنسان جداں تسی بھول جاندے جے اداں ہی میں بھول جانا فاذا نسیتو فذکرونی جدوں میں بھول جایا کراں تے ڈریا نہ کرو پچھوں مینوں یاد کرا دیا کرو سبحان اللہ یہ کچھ کہہ دیا کرو وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ اور مسئلہ دسیا جدوں کسی نوں اپنی نماز شک ہو جائے
بھی کنیاں رکھتا ہوئی کئی پھر وہ کوشش کرے اپنے دماغ نہ سوچن دی کچھ یاد کرے بھی اگے سر گویڑ لاوے فرض تے مال ہے جو پھر وہ ذہن چاہے بھی اینیاں پڑھیاں باقی پوریاں کر سمل یسلم پھر سلام پھیرے ثم یسجد سجدہ کر پھر 2 سجدے کر متفق ہے بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ایک تے ہو گیا 5 پڑھاتی ہیں اگے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء اشید کار بن سیرین کا سما ابو ہریرہ ولکن نسیت انا محمد بن سیرین آندے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنایا کہ نبی علیہ السلام نے سارے نال نماز پڑھی 2 نمازاں ایک سی جڑا سورج ٹالن تو لے کے مغرب تک دیا نمازاں 2 زور اثر انہاں ایک نماز سی اس محمد بن سیرین دا ابو ہریرہ تے نام لیا سی جو زور سی کہ اثر سی مگر مینوں یاد نہیں رہا انہاں دونوں ایک نماز سی کڈی ایمانداری قال فصلى بنا رکعتین 2 رکعتاں آپ نے پڑھائیاں ثم سلام پھیرتا 2 رہندیاں سجے فقام الى خشبۃ معروضۃ فی المسجد شکر کرو کہ تواڈے وچوں رب نے رسول بھیجے تے انہاں نوں رستے سکھائے تے سانوں دس گئے ورنہ اسی بھول گئے پھر کدھر جاندے پھر گنگا جاندے ہندوؤں نوں پوچھن بھی ہن کیویں کریے نماز دا شکر کرو اللہ دے نمونہ بنے آپ نماز پڑھا کے ایک لکڑی گڈی سی مسجد وہ ول چلے گئے فتح کرو تے جا کے آپ نے اتنا ہاتھ لا کے سہارا لے لیا کان غضبان ووضع ید الیمنی علی الیسری سجا ہاتھ کھبے تے رکھیا ہوا شبک بین اصابع اتنا ہاتھ انگلیاں بھی پالیاں ووضع خد الیمن علی ظہر کف الیسری اس لکڑی تے اتنا کھبے ہاتھ دی تھیلی جڑی سی وہ تے سجا ہاتھ رکھ لیا وخرج سران القوم من ابواب المسجد کالے کالے بندے جڑے سی مسجد دے دروازے سے نکل بھی گئے تے نماز ہو گئی یا رسول اللہ پاوی حکم آندے رہندے کھنی 2 ہی ہون چلے گئے فقالوا کسرت الصلاۃ تو لوگوں نے آخیا نماز چھوٹی ہو گئی تو پھر قوم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فہابا یوں کر لے ماں حضرت ابو بکر عمر جیسے بھی چوٹی دے بندے وچ موجود سی مگر کسی نے آپ دے روپ پاروں بولن دی ضرورت نہیں کی کہ اللہ دے رسول تے میں نے حکم آؤندے خنی 2 دا ہی حکم ہو گیا کہ 2 ہی رکھنا پڑو نہیں بولیا کوئی تو پھر قوم رجل فی یدہ طول اس مسلمانوں سے ایک آدمی سی جہدے ہاتھ لمے سی یقال له ذو الیدین انہوں ذو الیدین کیا جاتا سی فقال یا رسول اللہ انسیتا ہم کثرت الصلاۃ انہیں دلیری کر کے آخیا کہ اللہ دے رسول تسی بھول گئے جے یا نماز ہی خدا دے حکم نہ چھوٹی ہو گئی فقال لم انسا ولم تکسر آپ نے اپنے خیال دے مطابق آخیا نہ میں بھلا نہ نماز چھوٹی ہوئی آپ نے اپنے ارادے پوری پڑھی ہے ہن جو مرضی کہہ دی کرنا پھر دین او منو جڑا قرآن حدیث ہے حضور نے آخیا نہ میں بھلا نہ چھوٹے حالانکہ بھلے سی فقال یا وہ سے آپ نے فقال کما یقول ذو الیدین لوگوں نے پھر پوچھا بھائی جتنا ہے آندا ذو الیدین ہتھاں والا ادنا ہی گل کہ نماز چھوٹی پڑھی گئی ہے فقالوا نعم لوگوں نے آخیا ہاں اللہ دے رسول اس طرح ہی فذكرنا فسلم ترک ثم سلم ثم کبر وسجد مثل سجود الاصغر آپ نے پھر جڑی نماز رہ گئی سی پڑھی اینیاں گلاں باتاں دے باوجود پھر کعبے نوں سجدے ہوئے لوگ بھی ہوئے پھر سلام پھیریا پھر اللہ اکبر کیا سجدہ کیتا بڑا لمحہ ثم رفع راسہ وکبر پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھایا ثم کبر وسجد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کیا مثل سجود ثم رفع راسہ وکبر فما سعدوا ثم سلم فیقول نبیت ان عمران اچھا اس باری بھی حضور نے سجدہ صاحب کیتا اس بار ایک باری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم زور پڑھی فقام پھر رکعتین وہ ہم یاد دلے 2 رکعتاں تے بہنا سے اتحیات نہیں بیٹھے اٹھ گئے وچکار دے اتحیات تو بھول گئے فقام الناس معه لوگ بھی پھر نال ہی اٹھ کھڑے حتی اذا کہ الصلاۃ وانتظر الناس تسلیما جدو نماز پوری ہوگی تو لوگ اڈکن بھی حضور سلام پھیرن کبر آوا جالسن پھر آپ کو یاد آ گیا نا میں کیا لاتا یاد تل گیا پھر آپ نے بیٹھیاں بیٹھیاں اللہ اکبر کیا فسجد سجدتین قبل ان یسلم سلام تو پہلا 2 سجدے کیتے ثم سلام پھر سلام پھر دونوں طریقے آ گئے کہ اینڈ سے جا کے کرنا سجدہ صاحب اے وچے جڑا عبدو رسولوں تے کر دے نا ساڈے حنفی برابرے لی جو کوئی دلیل نہیں ہے سارا زور لاٹ ہے بھی وچے نماز دے تسی گڑبڑ شروع کر دی بھی جڑی بھول ہو گئی سی ہو گئی سی ہن تے نماز نو اخیر تک کھڑو نا سلام تک کھڑو درود شریف پڑھو دعا پڑھو مکا لو نماز ہن دونوں آپشن موجود ہے کہ کدھرے بھی نہ سلام پھیرو اللہ اکبر کو سجدے میں چلے جاؤ 2 سجدے کر کے اٹھ کے بیٹھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سلام نماز دا بھی ہو گیا سجدہ صاحب دا بھی ہو گیا
یا سلام پھیر دیو پھر 2 سجدے کر کے دوبارہ سلام پھیر دیو. اے 2 طریقے سنت ہے، دونوں تے عمل کرنا چاہیے. ایک تے نا کوئی جمع رہا جڑا ایک تے انہیں ادھی سنت رہی ہے، کدی سلام تو پہلا کدی سلام بعد. اے حضور علیہ السلام دا طریقہ. اچھا اگے فرمایا اذا قام الامام پھر رکعتین. اے بھی مسئلہ سمجھا کے بڑا سونا کہ جے امام اٹھ کھڑا ہویا فین ذکر قبل ان یستوی قائما فلیجلس، جے سیدھا نہیں اجے کھڑا ہویا تو انہوں یاد آ گیا بیٹھ جائے، پھر سجدہ صاحب بھی معاف، نماز بھی ٹھیک. وین استوا قائما، جے بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہن پاویں 10 دن پھرے نہ مڑے تے لوگ بھی نال کھڑے ہو جان، فلا پھر نہ بیٹھے. ولیسجد سجدہ صاحب، بعد 2 سجدے صاحب دے کر لے. عمران بن حسین پھر اگے بھی دسیا کہ رسول اللہ نے پوچھا اے سارے سجدہ صاحب دے باب بخاری مسلم سب پڑھے ہوئے کہ آپ نے اسی طرح سجدہ بھول گیا تو کیتا.